نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین گرامی، آج کی اس گفتگو کو میں نے ارادہ کیا انشاءاللہ قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں آج کے اس دور میں سوشل میڈیا کے جو منفی اثرات ہمارے اوپر اور ہماری اگلی نسلوں پر پیدا ہو رہے ہیں، ان کی حوالے سے قرآن مجید ہمیں کیا گائیڈنس مہیا کرتا ہے اور اس کا سدباب کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید تو اللہ رب العزت کی طرف سے نور ہے، رشد و ہدایت ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، ہر پریشانی کی چابی اس میں ہے، لیکن اس میں فہم و فراست، اس سے انڈرسٹینڈنگ گیج کرنا، حاصل کرنا، وہ انسانوں کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ پھر وہ اسکالرز، وہ علماء جن کے ذریعے آپ قرآن فہمی حاصل کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ آپ کو ان آیات کا ترجمہ کیسے سمجھا پاتے ہیں، قرآن مجید کے نور کو آپ تک کیسے منتقل کرتے ہیں، یہ اب ان پر منحصر ہے۔ اور آج بدقسمتی سے ایک بہت بڑا فتنہ، جو کہ کہیں بلیسنگ بھی ہے سوشل میڈیا کی صورت میں، کہ یہاں پر تو چند علماء ہیں کہ جنہوں نے اپنی فہم و فراست کے مطابق ترجمے کیے، وہ کتابوں میں چھپے، بعد میں علماء مقررین کے ذریعے لوگوں تک پہنچتے ہیں، یعنی بات پہنچنے میں بھی کئی سال بیت جاتے ہیں۔ آج تو اب سوشل میڈیا پہ ہر دوسرا آدمی خود انٹلیکچوئل بن بیٹھا ہے اور اپنی مرضی سے جو دل میں آتا ہے وہ ترجمہ کرتا ہے، اور وہ قرآن مجید کے مفاہیم کو اپنی ناقص سمجھ کے مطابق جیسے سمجھتا ہے اس کو بیان کرتا ہے، اور پھر سننے والے اب وہ 500 افراد اس کے سامنے جو اس کے ممبر کے آگے بیٹھے تھے اب وہ نہیں ہیں، وہ جو کچھ ریکارڈ کر کے چڑھا دیتا ہے، اب آڈینس اس کی پوری دنیا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ وہ اکثر اپنی اس حرکت سے وہ کتنے لکھوک ہا اذہان کو متاثر کر دیتا ہے۔ اب یہیں اگر خیر ہو تو وہ خیر بھی اکٹھے لاکھوں کروڑوں اذہان تک پہنچ جاتی ہے، اور اگر وہ قرآن مجید کی کج فہمی ہو، قرآن مجید کو سمجھنا ہو اور اس کے نتیجے میں اس کا کوئی کلام ہو، تو سوچیں لاکھوں کروڑوں اذہان کو بیک وقت کس طرح متاثر کر دیتا ہے۔ اسی طرح آج سوشل میڈیا جہاں اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا، لوگوں کے علم میں اضافے کی وجہ بن رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے وہ چیزیں آسان کر دی ہیں جو پہلے بڑی مشکل ہوا کرتی تھی۔ انفارمیشن، جو سورس آف انفارمیشن ہے، فلو آف انفارمیشن ہے، اس سوشل میڈیا نے بڑا آسان کر دیا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کئی جو میجر پرابلمز جن کو آج ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، جس کی طرف قرآن مجید ہمیں بارہا توجہ مبذول کروا رہا ہے، وہ ہے اس میں سے لہو الحدیث کی جو مرض ہے، جس کو لہو الحدیث کہتے ہیں، اس میں مبتلا ہو جانا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ کلام خریدتے ہیں تاکہ بغیر سوچ بوجھ کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں اور اس راہ کا مذاق اڑائیں، انہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اسی طرح پھر فحاشی کی طرف بھی، جہاں پر پہلے ایک برائی کبھی چھپ کے یا تگ و دو کے بعد کوئی اس وقت اس میں مبتلا ہوتا تھا اور ایک خوف رہتا تھا، آج وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر چیز انسان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے لمحات تنہائی میں ہر کسی کی آنکھ سے پوشیدہ بآسانی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کے عزائم کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جو کہ سوشل میڈیا سے جو فحاشی اور عریانی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، تو وہ خود تو پروڈیوس نہیں ہو رہی، بنانے والے کر رہے ہیں نا، تو ان کی طرف اللہ پاک اس عذاب کی ان کو یہ خبر دے رہا ہے، نذیر سنا رہا ہے کہ اگر وہ اس کو بڑھاتے چلے جائیں اور اس کی روک تھام نہ ہو۔ اب اس کے اندر رقص ہے، گانے ہیں،
بیہودہ تصاویر ہیں، کھیل تماشا ہے، جس کے اندر ایسے کلپس ہیں، پوڈ کاسٹس ہیں جس میں اپنے والدین کا لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ان کے پرانے پن کا، ان کی اولڈ عادات کا، ہیبٹس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ در حقیقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کامیڈی کے انداز میں آپ بچوں کے دلوں سے والدین کا احترام کم کر رہے ہیں۔ اب ہر وہ شخص جو یہ کام کرے گا تو یقیناً وہ اسی زمرے میں آئے گا کہ اللہ رب العزت کی حضور گرفت میں ہے کہ اس کی اس حرکت اور بات کی وجہ سے اگر 4 لوگوں کے دل میں بھی اپنے والدین کا احترام کم ہو گیا، قیامت تک وہ اس جرم سے نجات نہیں پا پائے گا۔ اسی طرح اسی سوشل میڈیا کے اندر شیئرنگ ہے، ہم جھوٹی سچی بغیر تحقیق کے بات شیئر کر دیتے ہیں، ہر کسی پر شیئر کرتے ہیں، اس کی تحقیق نہیں ہوتی، کچی باتوں کو شیئر کرتے ہیں، نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی شریف آدمی کی عزت اچھال دیتے ہیں اور کبھی کسی بیہودہ آدمی کی عزت بنا دیتے ہیں۔ تو کسی ہماری وجہ سے کوئی بیہودہ آدمی مشہور ہوا تو بھی ہم گناہ گار ہیں، اور ہماری وجہ سے، ہماری شیئرنگ کی وجہ سے، ہماری لائکس کی وجہ سے، ہماری فالوئنگ کی وجہ سے کوئی شریف آدمی بدنام ہوا تو بھی ہم قصوروار ہیں، اور کوئی بیہودہ آدمی مشہور ہوا اس کے بھی ذمہ دار ہم ہیں۔ یہ بھی ہم سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں، جس کی طرف اللہ پاک توجہ قرآن مجید میں جا بجا مبذول کرواتا ہے۔ پھر اسی سوشل میڈیا سے آج نوجوان نسل ڈپریشنز کا شکار ہو گئی ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے۔ یہ جو دیکھا دیکھی کی دوڑ ہے، پھر شو آف کا جو دوڑ ہے، جو ایک دوسرے کو کھانوں کی شو آف ہے، میں فلاں جگہ ریسٹورانٹ میں کھا رہا ہوں، بھلے گھر میں بیٹھ کے دری پر کھا رہا ہو وہ شخص، لیکن وہ دوسرے غریب اپنے دوست کو وہ اس طرح دکھاتا ہے، اور وہ اس کو دیکھ کے کہ یہ بھی میرے جیسا تھا، اس نے کوئی تو ایسا طریقہ اختیار کیا ہے کہ یہ اس جگہ پر کھا رہا ہے، بھلے وہ سب فراڈ ہو، وہ اس کے چکر میں گناہ کا ارتکاب کرے گا، اور بعد میں وہ کہے گا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اب اس کی اس حرکت کی وجہ سے جو وہ گناہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مذاق نہیں ہے، اس کے گناہ کا اس کو تو گناہ ملے گا ہی، اس ارتکاب کا جس کی وجہ سے وہ اس گناہ پر مجبور ہوا، بھلے اس کے مذاق کی وجہ سے اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ یہ میں مخاطب ہوں اپنے نوجوان بھائیوں بہنوں سے کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے شہرت اور اس قسم کی دل کی تسکین حاصل کرنے میں مصروف ہیں، کہ اس کو بھی غور سے دیکھا جائے۔ اور پھر کئی لوگوں کے لیے ڈپریشن کی وجہ بن جاتا ہے۔ ویسے لوگوں کے مالی حالات چھپے رہتے تھے، ہر کسی اپنے دامن میں چادر چار دیواری کے اندر اپنے حالات کو چھپاتا تھا۔ اب اتنا کچھ عیاں ہوا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنی لباس کی تشہیر ہے، اپنی خوراک کی تشہیر ہے، اپنے لائف سٹائل کی تشہیر ہے، اور یہ در حقیقت وہ لوگ جو مالی طور پہ کمزور ہیں ان کے ذہن کے ساتھ، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے، اور نہ جانے ایسی حرکتوں کی وجہ سے کتنے لوگ ذہنی اذیت کا اور بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ اور وہ جو لوگ صحت مند زندگی گزار سکتے تھے اور ہماری وجہ سے اگر ایسی مرضوں میں مبتلا ہو گئے ہیں تو اس کا گناہ کس کے سر ہے؟ وہ بھی یقیناً ہر اس شخص کے سر ہوگا جو ان امراض کو فروغ دینے والا تھا، اور جس کی وجہ سے لوگ ایسے مسائل اور ان پریشانیوں کا شکار ہوئے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، آج سوشل میڈیا سے بڑھ کر چیٹ جی پی ٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس طرح کے دیگر پلیٹ فارمز کا دور آ گیا ہے۔ اس پہ بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بدقسمتی سے لوگ سمجھتے نہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے کچھ احباب ہیں، اب چیٹ جی پی ٹی سے جو پوچھے وہ جواب دیتا ہے، لوگوں نے اس سے خوابوں کی تعبیریں بھی پوچھنا شروع کی ہوئی ہیں۔ تو پچھلے دنوں ہمارے کچھ دوست احباب تھے، ان میں سے کسی ایک نے خواب دیکھا، اب وہ چیٹ جی پی ٹی سے اس کی تعبیر نکالی، اب اسی چیٹ جی پی ٹی نے ایک آدمی کو ایک تعبیر بتائی، ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے شخص نے وہی خواب ایگزیکٹلی لکھ کر اس میں ڈالا، اس کو دوسری تعبیر دی، اور حوالے وہی لکھ رہا ہے کہ میں انہی کتابوں سے دے رہا ہوں۔ تیسرے شخص کو تیسری تعبیر دی، الفاظ کا چناؤ بھی مختلف کر دیا۔ اس پر غور کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے،
تو سمجھ کیا آئی کہ وہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی وہ الگوریدم کے مطابق ہی کام کرتا ہے کہ سارا دن وہ شخص جس طرح کی باتیں اس سے پوچھتا رہتا ہے وہ شخصیت بھانپ لیتا ہے کہ یہ بندہ کس قسم کی باتوں میں مبتلا ہے، کیسی چیزیں اس کو موٹیویٹ کرتی ہیں، وہ اس کو ویسا سبق دیتا ہے۔ یہی چیز سوشل میڈیا پہ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کبھی کسی ایک مقرر یا کسی ایک اسکالر کا کلپ لگا لیں اور آپ 3-4 مرتبہ کسی ایک ہی شخصیت کے کلپ کو سنیں، اب آپ کو سوشل میڈیا اپنے الگوریدم کے مطابق اسی شخصیت کی ہی اسلامک انٹرپریٹیشنز آپ کو بار بار دکھائے گا، اسی کے کلپس لا کر دکھائے گا۔ ان اے وے آپ نے کبھی غور کیا کہ اس نے ایک آپ کے لیے بائسز کریٹ کر دیے، آپ کو اب دوسری شخصیات وہ دکھا ہی نہیں رہا، کیونکہ آپ نے انیشلی سرچز کسی ایک شخصیت کے بارے میں فار ونس کی ہوگی، اب وہ آپ کو وہی شخصیت لا کے دکھاتا ہے، اور انڈائریکٹلی آپ نے اپنی سوچ یہ ڈیولپ کر لی کہ شاید اسلام کی یہی انٹرپریٹیشن ہوگی۔ یا آپ ایک مزاج کے مقررین یا محققین کو زیادہ دیکھیں 2-4 مرتبہ تو اب آئندہ وہی لا کر دکھائے گا، تو انڈائریکٹلی آپ کی دینی فکر کے اوپر سوشل میڈیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس غیر محسوس انداز میں انفلوئنس کر رہا ہے، یعنی آپ وائسز آپ پر امپیکٹ آ رہے ہیں اور آپ انڈیپینڈنٹ انالیسز نہیں کر رہے، جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے آپ وہی دیکھتے چلے جائیں گے اور گریجولی آپ کا ذہن ویسا ہی بنتا چلا جائے گا۔ اسی سے اسلاموفوبیا کا بھی وجود ہے۔ کوئی آدمی بیٹھ کر، یہ میں اپنے دیگر نان مسلم بھائیوں سے بھی مخاطب ہوں، کہ اگر کوئی بیٹھ کر سوشل میڈیا پر اس طرح مسلمانوں سے خلاف مٹیریل دیکھے تو وہ 2-4 کلپس دیکھے گا، اب جہاں جہاں پر کوئی ایک واقعہ بھی رونما ہوگا سوشل میڈیا ڈھونڈ کر اس کو وہی دکھائے گا، اس کو لگتا ہے کہ میری اس آڈینس کو، اس کنزیومر کو یہی پسند ہے، تو وہ گھر بیٹھے ہوئے اس کو سارا دن جب اپنا موبائل کھولے گا اس کو اسلام اور مسلمان کوئی نہ کوئی دہشت گردی کرتا ہی نظر آئے گا، کیونکہ وہ اب سوشل میڈیا اس کو وہ کلپ نکال کے دکھاتا جا رہا ہے بار بار، کیونکہ وہ سمجھا ہے کہ اس کی نیڈ یہ ہے۔ اب اس کا ذہن مسلمانوں کے خلاف بن جائے گا کہ یہ تو اتنی دہشت گردی کے کل میں نے کلپ دیے، اس کو لگے گا کہ ہر وقت مسلمان کام ہی یہی کر رہے ہیں، اس کو مار اس کو مار، کیونکہ سوشل میڈیا اس کو نکال نکال کے ویسے ہی کلپس دکھا رہا ہے، کیونکہ وہ غریب ایک بار دیکھ چکا تھا ویسا کلپ۔ ذرا دیکھیں، کیونکہ وہ ہیومن انٹیلیجنس نہیں ہے، وہ ڈریون ہے آپ کے کنزمپشن بیہیویئر سے، اور وہ اسی پہ چل پڑتا ہے، اور پھر وہ غیر محسوس انداز میں ایک سائیکل ہے، وہ آپ ہی کا ذہن اسی طرح کا بنا دیتا ہے، آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس ایریا پر کسی نے غور کر کے تحقیق کر کے زیادہ کلام اس پر کیا ہو کہ یہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہے غیر محسوس انداز میں۔ اسی طرح حاضرین محترم، یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو اب خبر کی تحقیق، جیسے میں نے کہا کہ جس میں جرم میں شریک ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کچھ اصول ہیں جن کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جو قرآن مجید کی تعلیمات سے ہی اخذ کیے جاتے ہیں، کہ ایک تو فوری طور پر خبر پر یقین نہ کیا جائے اور بغیر تحقیق کے کبھی اسے شیئر نہ کیا جائے، پھر خبر کے سیاق و سباق کو ہمیشہ چیک کیا جائے اور اس کے بغیر اس کو کبھی پھیلایا نہ جائے، غور کیا جائے کہ یہ سازش ہے یا یہ واقعہ ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اگر آپ کا اس خبر سے کنسرن نہیں ہے تو بیجا اس کے اندر مداخلت کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر کسی پر آپ کا جواب دینا یا رسپونڈ کرنا بہت ناگزیر محسوس کرتے ہیں تو دیکھیے کہ پھر کن الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں، کیا کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے، کیا اس مسئلے میں ہمارے اس کومنٹ یا ہماری اس حرکت سے کوئی اشتعال آ سکتا ہے، نفرت میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا نفرت کو کم کرنے کی وجہ بنیں گے ہم۔ تو یہ وہ اصول ہے۔ پھر کیا خبر دینا ناگزیر ہے، یا اس خبر کو چھپا لینے میں واپس وہ جو دراڑ پڑی ہے اس کو پھر سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس قسم کے بنیادی اصولوں کو بھی ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔
اسی طرح کچھ قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور احادیث اختتام میں عرض کرتا ہوں جن سے ہم در حقیقت سوشل میڈیا کے یہ اصول اور بیہیویئر جو آج ایک مسلمان کا ہونا چاہیے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی باتیں کیا کریں جو بہتر ہوں، بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد بپا کرتا ہے، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو یہی سوشل میڈیا بیہیویئر بھی ہے کہ آپ وہی شیئرنگ کریں کہ جس سے فتنہ نہ ہو، جس سے فحاشی نہ پھیلے، جس سے جھوٹ نہ پھیلے، جس سے ظلم اور نفرت نہ پھیلے، محبت اور امن کی بات ہو۔ اسی طرح سورۃ الحج میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اور انہیں دنیا میں پاکیزہ قول کی ہدایت کی گئی اور انہیں اسلام کے پسندیدہ راستے کی طرف رہنمائی کی گئی۔ یہ سوشل میڈیا پر بھی اس کا اطلاق ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے کمرے بھی ہوں گے جن کا باہر اندر سے دکھائی دے گا اور اندر باہر سے دکھائی دے گا۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے اور رات کو اس وقت قیام کرے جب لوگ سو رہے ہوں۔ یعنی یہاں پر بھی اچھی گفتگو کی تلقین کی گئی ہے۔ اب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہے کہ آپ صرف خیر کی بات لوگوں تک پہنچائیں، شر کو ختم کر دیں زندگی سے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر 3 چیزیں دنیا میں نہ ہوں تو میں ایک دن بھی زندہ رہنے پسند نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر حالت روزہ میں دوپہر کے وقت شدید پیاس، دوسری شے رات کے وقت بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریزی، اور ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا جو گفتگو میں اچھا کلام کو ایسے چنتے ہوں جیسے کوئی ماہر آدمی اچھے پھل کو پھلوں میں چن لیتا ہے، اس طرح انتخاب کرتے ہیں۔ یہ بھی قرآن مجید کی تعلیمات ہیں۔ اسی طرح پھر سورۃ حجرات کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو تم کسی قوم کو لا علمی میں ناحق تکلیف پہنچا بیٹھو پھر تم اپنے کیے پر پچھتا رہے ہو۔ اب یہ بھی جو کچھ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے ملتا ہے ہم آگے شیئر کرتے جا رہے ہیں، اس میں کیا گناہ ہے، کیا غلط ہے، کیا فحاشی ہے، کیا جھوٹ ہے، کسی کی بے توقیری ہے، کسی کی بے عزتی ہے، ہم اس کو شیئر کرتے ہیں۔ یہ قرآن کے حکم کے صریحاً خلاف ہے، ظلم اور گناہ کا عمل ہے۔ جو کوئی قرآن سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے یہ حکم کا درجہ ہے۔ اسی طرح پھر کسی جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک روز کہ جس نے اسلام میں کسی اچھے عمل کی بنیاد رکھی تو اس کے لیے اس نیک عمل کا بھی اجر ہے اور بعد میں اس نیک عمل کرنے والے کا اجر بھی ملے گا، لیکن بعد میں عمل کرنے والوں کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس کسی نے اسلام میں برے عمل کی رواج ڈالا اس کو اپنا بھی گناہ ملے گا، پھر اس کو دیکھ کر جتنے لوگوں نے عمل کیا ان کا گناہ بھی اس کو ملے گا اور ان کو اپنا گناہ بھی ملے گا جو فالو کر رہے ہیں۔ اب ذرا اس سے غور کریں، سوشل میڈیا کے اس عمل میں جو بے حیائی کے اعمال ہیں، جو گمراہی کے اعمال ہیں، فحاشی ہے، فیشن ہے، گانا بجانا ہے، بےہودگی ہے، رقص ہے، جو کچھ دکھاتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اب آپ کو دیکھ کر جتنے بچے اس راہ پر چلیں گے اپنا تو گناہ کمایا ہی کمایا، ان کا گناہ بھی آپ کو پینشن کی طرح ملتا رہے گا اور ساری زندگی اس سے جان نہیں چھوٹے گی۔ اسی طرح کوئی بیہودہ مذاق یا کوئی بری خبر یا جھوٹ، آج کل جیسے اے آئی کے ساتھ بھی جھوٹ بنا کر آپ نے مزاحن کوئی چیز اپلوڈ کر دی، اب وہ جدھر جتنے لوگوں کو اندر چلے گی، جتنے لوگ اس شخص کے لیے بدگمان ہوں گے، وہ سب کا گناہ آپ کے حصے میں نامہ اعمال میں اکٹھا ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے ہی گناہ کم نہیں ہے، ہم سارے جہاں کے گناہ بھی اکٹھے کرنا شروع کر دیں تو یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ بڑی غور طلب بات ہے اور سوچنے کا مقام ہے کہ ہم لوگ جہاں پر سوشل میڈیا جیسے ٹول سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو کہ اٹھانا چاہیے، آج کے دور کی ضرورت ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم قرآن مجید کے ان احکامات کے خلاف جا کر
اپنے ان رویوں کو اگر درست نہ کریں تو ذرا سوچئے اپنے لیے اس دنیا میں کتنی مصیبت اکٹھی کر لیں گے، اور آخرت میں بھی گناہوں کے پہاڑ ہمارے میزان میں اور پیمانوں میں پڑے ہوں گے جن سے چھٹکارا حاصل کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اختتام میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ترجمہ ہے حضور شیخ الاسلام کا، کہ جس نے عقائد کی بھی اصلاح کی ہے، کہ جس نے ادب رسالت بھی سکھایا ہے، اور پھر اسی ترجمے کے ذریعے آج ہمارے سوشل ایشوز کے بھی جواب میسر آ جاتے ہیں۔ آج الحمدللہ یہ گجراتی زبان میں ہمیں مل گیا، اس کو اپنے گھروں میں لے کر جائیں، اپنے بچوں کو اس سے وابستہ کریں، جڑیں۔ جو بچے نہیں پڑھ سکتے گجراتی یا اردو، ان کو انگلش کا مینیفیسٹ قرآن کا ترجمہ لے کر دیں تاکہ وہ اس سے استفادہ کریں، اپنی اگلی نسلوں کو، بچوں کے ایمان کی حفاظت قرآن کے ذریعے کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، حضور شیخ الاسلام کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے، اور ان کے تاکہ فیوزات، برکات اور علمی کارہائے نمایاں سے ہمارا اور ہمارے ایمان کا تحفظ ہوتا رہے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔